بتایا نا کہ میرا نام یہوہ ہے. ادھر دیکھیے، جب پہلی بار خدا نے بتایا کہ میرا نام یہوہ ہے، تب یسوع مسیح یہوہ کے اندر تھا. ہلیلویا. ہلیلویا. یسوع مسیح کہاں تھا؟ یہوہ کے اندر. اور اس نے کہا کمپلیٹلی میں یہوہ ہوں. ہلیلویا. اس لیے جب وہ اس کے اندر سے نکلا اور ایک کمواری سے پیدا ہوا اور بڑا ہوا، تو توما نے کہا، تھامس نے، اس نے کہا اے یسوع باپ کو ہمیں دکھا. اب یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا. اپنے باپ ہلیلویا. ہلیلویا. جس نے مجھے دیکھا اس نے، جس نے مجھے لیا اس نے باپ کو لیا. آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے جس نے میرا نام جو یسوع ہے جس نے وہ لیا اس نے یہوہ بھی ساتھ ہی لے لیا. ہلیلویا. ہلیلویا. اس لیے مسیحی کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے، اور اس ایک خدا میں اس کی تین پرسنالٹیز ہیں، باپ کی، بیٹے کی اور روح القدس کی. ہلیلویا. ہلیلویا. اس لیے ارنسٹ پال نے اس کو لکھا میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں. جسے کہ خدا کے اندر تین پرسنالٹیز ہو ایسا کوئی خدا نہیں. ہر ایک خدا اپنی ایک پرسنالٹی لے کے پھر رہا. واقعی ہمارے یہوہ جیسا کوئی خدا آمین. اس جیسا کوئی نہیں ہے، 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 یسوع جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے یسوع کو ماننے والا شخص ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہے. یسوع نے کسی بھی اناجیل میں یا کسی بھی انجیل میں یہ نہیں کہا میں اور باپ الگ الگ ہیں. اس نے کہا میں اور باپ ایک ہی ہے. یوحنا میں کیا لکھا؟ میں اور باپ ایک ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ. ایک ہے. اس لیے وہ مسیحی جو تثلیث کو مانتے ہیں، میں اور آپ کتنے لوگ تثلیث کو مانتے ہیں؟ ٹرینٹی. وہ یہ مانتے ہیں گاڈ از ون، مگر اس ون گاڈ کے اندر تین پرسنالٹیز ہیں. اس لیے وہ سب سے منفرد ہے، اس لیے وہ سب سے الگ ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. شکر گزاری ہو کہ میں ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوں، آمین. اور اس سے بڑی شکر گزاری ہو کہ مجھے جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں یسوع مسیح پر ایمان لاؤں، پانی کا بپتسمہ لوں اور نئی زندگی میں زندگی گزاروں. کیا آپ کے اندر یہ شکر گزاری آتی ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ شکر گزاری آتی ہے؟ ہمیں زمین کی چیزیں ملیں اچھی بات ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں. میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں. پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ سب. We are valued people. ہماری ویلیو ہے اس زمین پر، ہماری ویلیو ہے. اس زمین پر ہماری جسے دنیا نہیں دیکھ سکتی نہ سمجھ سکتی، مگر آسمان اسے ریکگنائز کرتا ہے.
आसमान इसे अच्छी तरह से समझता और जानता है कि वो लोग जो जमीन पर बर्रे के लहू से धुले, पाक और साफ हुए हैं, वो सब वैल्यूएबल लोग। आपको पता आपकी वैल्यू क्यों बहुत ज्यादा है? हम उसे खरीदे गए। आप एक नॉर्मल घर खरीदे, एक नॉर्मल घर खरीदे जिसकी कीमत 70 से 80 लाख रुपया हो, लेकिन जब आप बंगला लेने जाएं तो आप करोड़ों की बात करें। ऐसे ही 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। बात समझ आ रही है? इस्राएली जो इस वक्त दुनिया में राज कर रहे हैं, उनकी कीमत जानवरों का खून है। उनकी कीमत जानवरों का खून है और हमारी मेरी और आपकी कीमत मसीह यीशु मसीह का खून है। उस यीशु का जो यहोवा के अंदर बसता था, उस बर्रे का जो यीशु, वो जो यहोवा के अंदर रहता था, वो यहोवा के अंदर से निकला, वो जमीन पर आया और तेरी और मेरी कीमत देकर गया। इसलिए हम उनसे 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 और उनसे ज्यादा वैल्यू वाले हैं। आमीन, आमीन। आज भी दुनिया में लोग हैं जिनकी प्राइस जानवरों का खून है। बात समझ आ रही है? आज भी दुनिया में जिनकी प्राइस, जिनकी कीमत जानवर, मगर मेरी और तेरी कीमत यहोवा का अपना बेटा। किसको फील हो रहा है कि मैं बड़ा कीमती हूं? किसको फील हो रहा है? एवं टके टके से देखना जाया करो। तुसी बड़े महंगे हो, ठीक है? बड़े के सर इस मुल्क में भरे पड़े, दुनिया में भरे पड़े, जो टके टके पर इसके बाद थोड़ी प्लीज, टके टके पर बिक जाते हैं, इसलिए कि तुम्हें अपने आप के बारे में पता ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारी अपनी वैल्यू का पता नहीं है। कोई भी नापाक लड़की आए और आपको कहे कि मेरे साथ बदकारी कर, उसे कह तू टके की औरत है और मैं कीमती लहू से खरीदा हुआ महंगा तरीन शख्स हूं, इंतहाई महंगा तरीन शख्स हूं। आमीन। कोई भी मर्द आकर तुझे कहे कि मेरे साथ हम बिस्तरी कर, कोई भी मर्द तुझे आकर कहे मेरे साथ फ्रेंडशिप कर, अरे अपना और उसका कैलिबर तो देख। तू लहू से धुली हुई और खरीदी हुई इंतहाई कीमती है। उसे कह जा टके के शख्स, 2 टके का भी नहीं तू, और मैं मसीह के लहू से धुली और खरीदी गई लड़की हूं। मेरी वैल्यू है, मेरी वो कहेगा मेरे पास बंगला है, वो क्या कहेगा? आवाज नहीं आ रही। लड़का क्या कहेगा? या लड़की क्या कहेगी? मेरे पास क्या है? बंगला है। क्या? ये जो 2 टके के हैं, ये क्या ऑफर करते हैं? मेरे पास वो भी 2 टके का है। मैं खुद टेंपल ऑफ गॉड हूं, मेरा बदन खुदा का घर है। तेरे पास वो बंगला है जो खत्म होने वाला है, मगर मेरे पास वो खुदा का घर है जो कभी गिराया जा नहीं सकता। मेरी वैल्यू अभी भी तुझसे ऊपर है।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का, जिसे नबी भी पूरे तौर पर ले नहीं सकते थे, वो तुम्हारे अंदर बसता है। तू मुझे बगला सुना रहा है? हालेलुया। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास। आप कहें तो अभी भी 2% का ही है, क्योंकि मैं वो हूं जिसके लिए फरिश्ते भी अपने हाथ आगे कर देते हैं और मैं उस पर बैठ जाता हूं। उसने कहा तू यहां से अपने आप को गिरा, तेरे बारे में लिखा है, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और पत्थर से तुझे ठेस लगने। उसको बोल मेरी सवारी फरिश्ते हैं, मेरी सवारी 2% की गाड़ी है जो कभी भी कहीं रुक सकती है, खराब हो सकती है। मेरी सवारी खुदा के फरिश्ते थे, हैं और रहेंगे। तो अभी भी मेरा मुकाबला, मेरी वैल्यू अभी भी अपने कैलिबर का शख्स ढूंढे। वो ढूंढे जो बंगले वाला नहीं, मगर वो जो टेंपल ऑफ गॉड है, उसको अपनी जिंदगी के लिए अपना। उसे ढूंढ जो जानवरों से, गैर मसीहों से शादी करने वालों सुनो, नॉन क्रिश्चियन में शादी करने वालों सुनो। तू क्रिश्चियन पैदा हुई, तू क्रिश्चियन पैदा हुआ और शादी तूने कहीं और की। सुनो, तुम वो हो जो बर्रे के लहू से खरीदे गए और शादी उसके साथ की जो जानवरों के खून से खरीदा है। तूने उसी दिन वो नापाक हरकत करके मसीह के खून को एलानिया जलील किया, उसको डी वैल्यू किया है, डिग्रेड किया है। अपनी सवारी तो देख, तेरी सवारी क्या है, अपनी कीमत तो देख, तेरी कीमत क्या है। और तू मुंह कहां मार रहा है, कहां मार रही है। तेरी वैल्यू ये है कि जमीन पर ये कहलाते हैं रॉयल फैमिली, जमीन पर ये कहलाते हैं अंबानी फैमिली। जमीन पर कभी कुछ, कभी कोई फैमिली, कभी कोई फैमिली, मगर तुम्हें कहा गया है आसमानी फैमिली। तेरी वैल्यू अभी भी उनसे। किसको बात समझ आ रही है? तेरी वैल्यू अभी भी उनसे, तेरी वैल्यू अभी भी उनसे ज्यादा है। दुनिया का कोई भी अमीर खानदान जिंदगी को खरीद नहीं सकता। आपको उनकी चमचमाती गाड़ियां नजर आती हैं, आपको उनका गोल्ड नजर आता है, शायद उनके घरों में जो गोल्ड है, बर्तन गोल्ड के हैं, वॉशरूम गोल्ड के हैं, पता नहीं क्या क्या गोल्ड के, आपको वो नजर आ रही है और आप उन्हीं को देखकर वाह वाह करते हैं। आपको पता है जब कभी आप उन पर वाह वाह करते हैं, मसीह को दुख होता है, मसीह को अफसोस होता है तुम्हारी जिंदगियों पर। ये लोग अपने घरों और बाहर का सारा गोल्ड भी दे दे तो जिंदगी खरीद नहीं सकते। तू अभी भी उनसे ऊपर है। तुझे जिंदगी खरीदनी ही नहीं,
कोई आया है जिसने कीमत दी और तेरे लिए जिंदगी खरीद ली, और तेरे पास हमेशा की जिंदगी है, तेरे पास हमेशा की जिंदगी है, तेरे पास हमेशा की जिंदगी है, तेरे पास अबदी जिंदगी है, तेरे पास अबदी जिंदगी है। बोलिए, मैं अभी भी उनसे ऊपर हूं, मैं अभी भी उनसे वैल्यूबल हूं, मेरी वैल्यू अभी भी उनसे ज्यादा है। बोलिए, वो मेरे साथ मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। बोलिए, उनका कद मुझसे हमेशा छोटा है। मसीह ने मेरे कद को सर बुलंद किया है। आपकी वैल्यू बहुत ऊपर है। आमीन। आपकी वैल्यू बहुत ऊपर है। दुनिया आपको हमेशा नीचा दिखाएगी, इसलिए कि वो जानते ही नहीं है। वो जिसने कहा था आप इनको माफ करिए, जानते नहीं कि क्या करते, इनको पता ही नहीं, ये जानते नहीं हैं। जब कभी लोग आपको डिग्रेड करें ना, मेरी बात ध्यान से सुने, तो इस जुमले को हमेशा अपने अंदर रखें कि ये जानते नहीं। ये जानते नहीं है। ये जानते हैं They don't know। तेरी कीमत बहुत ऊपर है, तेरी कीमत बहुत ऊपर है, तेरी कीमत बहुत ऊपर है, तेरी कीमत बहुत ऊपर है। बोली, मैं बहुत महंगा हूं, मैं बहुत महंगा हूं, लोग मुझे हल्का ले रहे हैं, ले रहे हैं, मगर मैं बहुत महंगा हूं, बहुत कीमती हूं, बहुत कीमती हूं। इसलिए कि कोई आसमान से आया मुझे खरीदने, ना इंडिया से आया, ना अमेरिका से आया, ना यूरोप से आया, ना दुनिया में कहीं और से आया, बल्कि मुझे खरीदने के लिए कोई आसमान से आया। मेरा कस्टमर, मुझे खरीदने वाला, मुझे लेने वाला, किसी ने आसमान से ट्रैवल किया। फील हो रहा है कि मैं बड़ा कीमती हूं? वो समझ आ रही है? सर, कोई ग्राहक ऊपर से आया, यहां खरीदने वाले सब मरकर ऊपर जाते हैं, ऊपर से कोई आया तुझे खरीदने के लिए, और ये जमीन पर पहली बार हुआ। ये जमीन पर पहली बार हुआ, ये जमीन पर पहली बार हुआ। झूठ ना बोलिएगा, झूठ ना बोलिए। आपको फील हो रहा है कि आप कितने कीमती हैं? किसको फील हो रहा है कि वाकई हो? मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे खरीदने के लिए ऊपर से कोई आया। आमीन, आमीन। छड़ दो इन्हों जिहड़े जमीन वाले, ये तुम्हें हमेशा ईसाई बोलेंगे, ये तुम्हें चूड़ा बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि इनको तुम्हारी वैल्यू का पता नहीं है। कोई आसमान पर बैठा हुआ था बाप के दाहिनी तरफ, जो तुम्हारी वैल्यू को जानता था, और उसके बाप को कहा मुझे जाने दे, मुझे जल्दी जाने दे, मुझे जल्दी जाने दे, मुझे ये खरीदने हैं, कहीं अबलीस इनको ना ले जाए, मुझे खरीदने हैं, खरीदने हैं। और आपको मुबारक हो, वो आया और आप सबको खरीद के ले गया।
इतने इंपॉर्टेंट थे आप उसकी नजर में कि वो नीचे तुझे खरीदने आया। वो तुझे किस किस को समझ आ रही? बैठ जाए 1 मिनट के लिए। बोलिए, वो आसमान से नीचे आया मुझे खरीदने। इसलिए मुझे मालूम है कि मैं बहुत कीमती हूं, मैं बहुत कीमती हूं। अबलीस के कब्जे में थे मैं और आप। हम उसके नहीं थे, हम अबलीस के, आवाज नहीं आ रही, अबलीस के, हम अबलीस के नहीं थे मगर अबलीस के कब्जे में थे। और मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। चंद एक लोग हैं जिनको इंटरेस्टिंग लग रहा है अपने लिए, तो वो ध्यान से सुन रहे हैं, बाकियों का खुदा ही हाफिज। हम अबलीस के नहीं थे मगर उसने हम पर कब्जा, और कब्जा हमेशा नाजायज होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने खरीदा भी नहीं हुआ था हमें, लेकिन हम पर कब्जा किया। जैसे प्लॉट आपका हो और कोई खरीदे ना मगर उस ताकत का इस्तेमाल करके उस पर क्या कर ले? कब्जा। ऐसे ही हम उसके कब्जे में थे। मगर यीशु आया, यीशु ने कहा ये लोग मुझे दे दे। उसने कहा ऐसे नहीं दूंगा, इन लोगों की तुझे कीमत। उसने कहा ओके दे दूंगा, क्या कीमत है? उसने कहा तुझे मुंह पे थुकवाना पड़ेगा। अबलीस ने क्या कहा तुझे? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कहा? उसने कहा तू मेरे जलाली चेहरे को देख रहा है, कितना जलाल है। फरिश्ते चाहकर भी से चूम नहीं सकते, और तेरे जैसे घटिया लोग मुझ पर थूके। उसने कहा अगर तुझे चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ये प्राइस तुझे पे। तुझे मुंह पे थुकवाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सुनना आसान है। अगर आपके साथ ऐसा होना किसी पार्टी पर, तब उस दिन आपको एहसास होगा कि यीशु के साथ क्या गुजरी हो। आप बहुत बंद सवर के किसी पार्टी में गए हो, आपने बड़ी मेहनत से मेकअप किया और पार्टी में आप एंटर हो, थोड़ी ही देर के बाद कोई शख्स आपके चेहरे पर थूके। 2 मिनट के लिए सोचिए आपकी क्या कैफियत है। ये तो वो जलाल आपके चेहरे पर जो थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद मुंह धोने के बाद ये जलाल। यीशु के चेहरे पर वो जलाल था जो कभी खत्म होने वाला उसके चेहरे पर था। यीशु ने इब्लीस को कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं उसके लिए। इब्लीस को समझ लगी कि लगता है ये बड़े कीमती हैं, क्योंकि ये अपने इतने जलाली चेहरे पर थुकवाने के लिए
تیار ہو گیا ہے، اس کا مطلب ان کی ویلیو زیادہ ہے۔ کوئی کہا نہیں 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 نہیں، میں ایک کام اور ایک کام اور۔ اس کا کیا؟ اس کا تجھے کوڑے کھانے پڑے، تجھے گالیاں سننی پڑے۔ یسوع نے کہا ان کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار۔ ابلیس کو فیل ہوا یہ وہ ہے جس کی آسمان پر 24 گھنٹے ورشپ ہوتی ہے، اس کے کان فرشتوں کی ورشپ سنتے رہتے ہیں، اور اب اس کے کان گالیاں سنیں گے۔ اس نے کہا لگتا ہے یہ ٹیم کوئی زیادہ تگڑی ہے، جن کو لینے کے لیے یسوع اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تب ابلیس نے کہا کیا تجھے واقعی چاہیے؟ اس نے کہا ہاں مجھے واقعی چاہیے۔ اس نے کہا پھر میں اپنی پرائز ذرا بڑھا رہا ہوں، میں اتنی پرائز میں یہ لوگ تجھے دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا بتا پھر تیری کیا زبان ہے، کیا پرائز ہے تیری؟ جو کچھ تو نے کہا وہ سب ماننے کے لیے تیار ہوں میں، اگلی بات بول۔ اس نے کہا اگر تجھے واقعی یہ چاہیے تو پھر تجھے لعنتی موت مرنا پڑے گا۔ بہت مشکل ہے۔ ادھر میں تو دیکھیے، ابراہم سے کہا جو تجھے مبارک کہے میں اس کو برکت دوں گا، جو تجھے یعنی تجھے لوگ مبارک کہیں میں ان کو کہہ دوں گا۔ اور یسوع کے لیے کہا گیا کہ لوگ تجھ پر لعن تان کریں۔ اب میں سے چند لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ یسوع جو دنیا میں لوگوں کو مبارک ٹھہرا رہا ہے، لیکن خود کیا بنے گا؟ لعنتی۔ آپ اتنے ویلیو والے ہیں، آپ کی ویلیو اتنی زیادہ ہے، آپ کی قدر اتنی زیادہ ہے، آپ اتنے مہنگے ہیں کہ یسوع اس حد تک بھی جانے کے لیے تیار۔ اس نے کہا ان کو لینے کے لیے میں لعنتی موت مرنے کے لیے بھی ابلیس اس میں نا ڈبل پالیسی کھیل رہا تھا۔ ادھر ایک دم دیکھیے ابلیس کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، آواز نہیں آ رہی، کیا کر رہا تھا؟ ڈبل پالیسی۔ اس کو یہ تھا کہ جس دن یہ لعنتی موت مرا تو اس کی زندگی کا چیپٹر، مگر انتہائی بے وقوف ہے ابلیس، اسے پتا نہیں کہ میں ڈبل پالیسی کھیل کس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور یسوع نے کہا یہی تو وہ منصوبہ ہے جو باپ سے لے کر آیا ہوں، کہ ان کو لینے کے لیے مروں، ان کو لینے کے لیے ان کو لینے کے لیے، تاکہ جو انہوں نے مرنا ہے وہ میں مر جاؤں اور ان کو ہمیشہ کی زندگی دے کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو۔ ہاللیلویا۔ یسوع کچے سودے پکے سودے کرتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔
اگر یسوع صرف منہ پہ تھکوا لیتا، اگر صرف یسوع مار کھا لیتا، تو ان کو خرید کر اس نے اپنے ساتھ لینا تھا، اور ان کی ایک وارنٹی ہوتی 70 سال 80 سال. آپ نے لوگ سمجھ لیا. اگر یسوع صرف منہ پہ تھکواتا اور دکھ اٹھاتا، کوڑے کھاتا، یہ پرائز دے کر انہیں خریدتا، تو خریدی ہوئی چیز کی ایک میعاد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اور جنہیں وہ خرید رہا تھا ان کی میعاد کیا ہوتی؟ 60 سال 70 سال. قوت ہو تو یسوع نے کہا نہ، اگر خریدنا ہے تو لانگ لائف، ایسی چیزیں خریدوں گا جو کبھی ختم ہی کبھی ختم ہی. ہاللیلویا. اس لیے اس نے کہا ان کی خاطر مر جاؤں گا تاکہ ان کی موت بھی اپنے اوپر لے لوں اور ان کو ایسی زندگی دوں کہ خریدنے کا کوئی فائدہ تو ہو، کہ اس کے بعد کبھی ایکسپائری نہ ہو. ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہی اس نے مٹا دی خود مر کر. تیری ایکسپائری ڈیٹ ہی کوئی نہیں. وہ مسیح کے خون کے خریدو، آپ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ. میں اور آپ ابدیت کے لیے بنے ہیں، اور مسیح نے اپنے لہو سے ہمیں ابدیت، ہمیں ٹرینٹی بخشی ہے. ابدیت ہمیشہ رہنے کی، ایٹرنیٹی میں اس نے ہمیں انٹر کیا. ابلیس سمجھ رہا تھا کہ یہ ایگری ہو گیا مرنے کے لیے، یہ مر جائے گا، اس کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. مگر یسوع کو پتا، اس نے کہا ہاں میں ان کے لیے مرنے کے لیے بھی، ہاں میں لعنتی موت مرنے کے لیے تیار ہوں. اس کا تو فائدہ مجھے ہی جانا ہے. ان کی لعنتیں بھی اپنے اوپر لے لوں گا، وہ بھی ختم. ان کی موت بھی اپنے اوپر لے لوں گا، وہ بھی ختم. ان کی پاکیزگی بھی آ جائے گی اور ایٹرنیٹی بھی آ جائے گی. کیسا خریدا ہے اس نے آپ کو؟ کیسا خریدا ہے اس نے آپ کو؟ جو جانوروں کے خریدے ہوئے ہیں نا، ان کی ایکسپائری ہے. جو خدا کے بڑے کے خریدے ہوئے ہیں ان کی ایکسپائری ہی نہیں ہے. ہم ایٹرنیٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم ابدیت میں بسنے والے لوگ ہیں. آمین آمین ہاللیلویا. ایٹرنیٹی میں رہنے اور بسنے والے لوگ. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں. کسی اور خدا نے بھی سوچا ہوگا، کسی اور نبی نے بھی سوچا ہوگا کہ میں بھی اپنے لوگوں کے لیے مروں. کسی نے سوچا ہی ہوگا میں بھی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے مروں. ابلیس نے یہ گیم ان لوگوں کے لیے اس کے ساتھ بھی چلی ہوگی کہ تجھے ان کو لینا ہے تو ان کے لیے مار. اس نے کہا مر جاؤں گا. وہ مریا، یہ بھی مرے گئے. سمجھ گئے ہو؟ کوئی تو مرا ہے نا. کسی نے کہا یہ آسمانی باپ میں بھی مروں اپنی امت کے لیے. انہوں نے کہا بیٹا تو مرنا تو ہے ہی ہے، پر تیرے مرنا کھ فائدہ نہیں ہونا. تو گندا، تیرا خون بھی گندا، سب کچھ گندا. یہ تو کی بننا. کئی خدا ایسے بھی ہیں، لیکن یہ منصوبہ صرف خدا کے بیٹے کے لیے تھا، کیونکہ وہ بھی پاک اور اس کا لہو بھی پاک.
اس کی باتیں بھی پاک اور اس کی زندگی بھی پاک. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. شکر ہے میں کتے اور نہیں پیدا ہوا, کتے اور نہیں مریا میرے لیے. شکر ہے میں اس پاس ہی ہوں کہ یسوع مرا ہے میرے لیے تاکہ مجھے زندگی میں داخل کر دے. ہلیلویا ہلیلویا. آؤ زندگی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. زوردار 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 تالیاں زندگی کے لیے, اس زندگی کے کلام کے لیے جس کا نام یسوع ہے. اس زندگی کے لیے, اس زندگی کے لیے, اس زندگی کے لیے, اس زندگی کے لیے جس کا نام یسوع ہے. آؤ 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 زوردار 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 تالیاں بجاتے ہیں. ایک منٹ بھی آپ کی تالیاں رکنی نہیں چاہیے. ارے میں اس کو کیا دے سکتا ہوں جو کچھ اس نے مجھے دیا. آج میں اس کو یہ زوردار تالیاں دے رہا ہوں, یہ تالیوں کا ہدیہ اس کو دے رہا ہوں. ان تالیوں میں اس کو عزت دے رہا ہوں, ان تالیوں میں اس کو جلال دے رہا ہوں. آن لائن سننے والے آپ جہاں کہیں بھی ہیں, میری اس بات کو سن رہے ہیں, وہیں پر اس کے لیے تالیاں بجائیے. جو میرا ہے میرا پیار او دینا, او جو میرا ہے میرا پیار ہے او دینا, او جو میرا میرا پیار ہے, میرا پیار ہے. اپنی بائبل کھولیے جلدی سے, کھڑے 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 اپنی بائبل کھولیے جلدی. 43 یسایہ, Isaiah 43. Isaiah 43 مل گیا سب کو؟ اس کی 4 آیت پڑھیے. چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت تو میری نگاہ میں بیش قیمت. خدا کیا فرماتا ہے؟ تو میری نگاہ میں بیش قیمت. بولیے میں خدا کی نگاہ میں بیش قیمت ہوں, یعنی پرائز لیس. کیا
बेश कीमत। आप सस्ते नहीं हैं। आवाज नहीं आ रही, अपने लिए बोलिए। बोलिए मैं बेश कीमत हूं। फिर बोलिए मैं बेश कीमत हूं। दोबारा पढ़िए बेटा, चौथी आयत। क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा। और मुकर्रम ठहरा। अंदर तू इज्जत वाला नहीं है। वो कहता है तू मेरी निगाह में सिर्फ बेशकीमत नहीं, ऑनरेबल भी है। We all are honorable। वो कहता मैं तुझे ऑनर भी देता। क्यों? क्योंकि तेरी प्राइस बहुत दी गई है। वो गल समझ आ रही है? ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, उसको खास जगह दी जाती है। वो कहता है तू बेशकीमत है और ऑनरेबल भी है, तेरी इज्जत भी है, इसलिए तेरी जगह मेरी आंखें हैं। तू मेरी आंखों में रहता है। तू मेरी आंखों की पुतली है। जब कोई तुझे छूता है, तुझे मैंने अपनी पलकों पर बिठाया। इतने ने मुंडे कुड़ियां में आनी झूठ बोलते हैं, एडा भारा पीस के मैं पलका देता। लेकिन यस्सु ने कह के सर ये साबित किया है। वो आते हैं अभी झूठ बोलते हैं, ये खुदा का जुमला चोरी किया इन लड़कियों ने। आप मुझसे शादी करो, मैं अपनी पलकों पर आपको बिठा के रखूंगा। तू इन्ने जोगा नहीं सिर ते बिठा, तेरी धौन का मन करना ना टुट जाए। वो कहता है तू मेरी पलकों में है। जब कोई तुझे छूता है, कैसी जगह है आपकी? वो कोई अपनी समझ आती है भाई मैं की हाँ, भावें तो हम कह तू तो है चढ़े, उन्होंने कह दो ना। वो कहते हैं तू फफे कुटनी है, उन्होंने कह दो। वो तो हम कहते हैं कि अग लाने वाला बंदा है भाई, तीली लाता है फौर जिथे कोई गल होती है आके कहता इंज होया सी ओ ऐ तो बुरा है इंज नहीं सुनना सगों। अपनी समझ आ रही है? समझ आ रही है? झूठ ना बोलो, सच सच दस किनू अपनी समझ आ रही है तो फिर हम जितना बनने की भी कोशिश कर। अगर उसने अपनी पुतली आपको कहा या अपनी पलकों पे बिठाने की उसने बात की, तो फिर अपने आप को ऐसा करो भी कि वो बिठाए। कलाम में पता क्या लिखा है? लिखा है ऐसा ना करना कि मैं अपने मुंह से निकाल कर मुझे फेंक दूं। लौदीकिया की कलीसिया को यह कहा गया था मुकाशफा में, हम खुदा के मुंह में भी रहते हैं। कितनी वैल्यू हमारी, वो वैल्यू समझ आ रही है? आज का टॉपिक क्या था? ग्रेट वैल्यू इन क्राइस्ट। कई लोग मेरा आपको कहते हैं ग्रेट वैल्यू इन क्राइस्ट, मसीह में आपकी अजीम वैल्यू।
اور کیا ہے کہ میں اور آپ خدا کے منہ میں رہتے ہیں. کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ایک جگہ پر کہا، مکاشفہ کی کتاب، لودیکیا کی کلیسیا کو جب لیٹر لکھا تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں. ہمارا سٹے، ہماری رہائش خدا کے منہ میں ہے. ہلیلویا. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی ویلیو آپ کی، کتنے خاص ہیں آپ خدا کے منہ میں. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ہے، اور عزت دار مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی. ساریا گلا تو اتنے ہے کہ خدا ہم سے محبت کرے، خدا ہم سے اس سے بڑا اور کچھ بھی نہیں. جس سے وہ محبت کرتا اس کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. آج جائے ہی مانگ لو نا تو بڑا دے کہ مجھے تیری محبت چاہیے بس. جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے لڑتا بھی ہے. جس سے محبت کرتا ہے اگر کوئی اس کو چھوئے بھی تو وہ بیچ میں آ جاتا کہتا یہ میرا ہے. خبردار اس کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو اسے کہا تم چپ رہو میں لڑوں گا. تم چپ رہو. تو کیا کر؟ چپ رہ، میں ہوں نا. تجھے کچھ چھوئے گا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں تجھ سے میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. I love you. اور تو بیش قیمت ہے، تجھے خریدا ہے میں نے. اور ان کو کیا پتا تو مکرم بھی ہے، تو آنریبل بھی ہے. ان کو کیا پتا؟ انہوں نے تو مجھے بھی نہیں چھوڑا. اور میں نے بھی سلیپ پر کہا تھا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کون. اور یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ جانتے ہی نہیں ہے. تیرے بارے میں بھی یہ مکرم ہے. کیا لکھا ہے؟ اس لیے اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عفظ میں امتیں دے دوں گا. ہلیلویا. میں امتیں بھی دے دوں گا تیرے بدلے. تیرے اکیلے کی خاطر امتوں کو بھی مارنا پڑا تو کلا قیمہ کر دوں گا ان کا، لیکن تجھ اکیلے کو میں چھڑا دوں گا اور بچا دوں گا. میں لوگ بھی قتل کروں گا، لوگوں کو بھی لے لوں گا، مار دوں گا، اور امتوں کو بھی، لیکن تجھے سیف رکھوں گا، بچا دوں گا. ہلیلویا. ہلیلویا. اور ایک دی خاطر، ایک دی کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کی خاطر. کتنے لوگوں خاطر؟ بولی صرف میری خاطر. مارنا موسیٰ کو تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا 2 سال تک کے بچوں کو مار دو، کیونکہ مارنا کس کو تھا ایکچولی؟ موسیٰ. وہ نہیں مریا. اس وقت سب بچے مر گئے، ایک نہیں مرا جس کو ایکچولی مارنا تھا. سر ایک کو بچانے کے لیے ہزاروں کو مروا دیا، ایک کو بچا لیا. کیوں؟ اس کی ویلیو تھی. وہ خدا کی نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم تھا، اور خدا اس سے محبت رکھتا. آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی یہ 3 جملے آپ کے لیے کتنے خاص بننے جا رہے ہیں. ہر جگہ آپ کو فیور ملنا شروع ہو جائے گا. خدا آپ کی فیور کے لیے کھڑا ہوگا.
Are you happy? Are you happy? لیکن چند مہینوں میں آپ فیل کریں گے کہ ایسا تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسا ہوگا جب آپ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی زندگی کو لے آئیں گے. وہ سٹینڈرڈ بھی تو لاؤ. میرا اگر ہیلیلویا تے تعریف کریں گے تے تالیاں بجاؤ تے اتنا کام نہیں بننا. مسیح کہتا ہے اگر میں تجھے ویلیو دے رہا ہوں، اگر میں تجھے آنر دے رہا ہوں، تو تجھے بھی مجھے آنر دینا ہے، ویلیو دینی ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرے لیے بیش قیمت ہے، تو پھر تجھے بھی سوچنا ہے کہ خدا تیرے لیے اور کچھ بھی بیش قیمت تیرے لیے نہیں. تیرے لیے اور کوئی چیز اتنی مہنگی نہیں ہونی چاہیے جتنا خدا. جتنا خدا. اور کچھ بھی تیرے لیے مہنگا نہیں ہونا چاہیے. اور اپنی زندگی میں کسی کو بھی مہنگے درجے پر نہ بٹھا جس مہنگے درجے پر تو خدا کو اپنی ذات میں بٹھا. پھر دیکھنا تیرے لیے کیسی فیور جاری ہوتی ہے. پھر ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہے وہ مانگ بھی نہ چکے ہوں گے اور خدا ان کو دے دے گا. ایک وعدہ اور نہیں کہ میرے ساتھ آپ کی ویلیو پر بات کر رہا ہوں. ویلیو پر متی کی انجیل نکالیے میرے ساتھ. متی کی انجیل اس کا 12واں باب. متی 12واں باب. verse 48, 49 and 50. بلکہ 46 سے پڑھیے. 46ویں آیت سے پڑھیے. 46ویں آیت سے. جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے. کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب وہ بھیڑ سے باتیں کر رہا تھا، کلام سنا رہا تھا، تو اس کی ماں اور اس کا بھائی، اس کے بھائی باہر آئے اور اس سے کوئی بات چیت کرنا چاہ رہے تھے. یسوع کو یہ خبر دی گئی کہ تیری والدہ، تیری ماما اور تیرے بھائی آئے ہیں کہ تجھ سے کوئی بات کریں. تو 48ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، یسوع نے اس کو کہا، کون ہے میری ماں؟ کون ہے میری ماں؟ اور کون ہے میرے بھائی؟ کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا. اس نے اپنے شاگردوں کی طرف، یسوع نے اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں، میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں. میرے بھائی یہ ہیں. ہاللیلویا. آگے پڑھیے. کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے، جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے، وہی میرا بھائی، وہی میرا بھائی اور میری بہن، میری بہن اور ماں ہے. اور میری ماں ہے. میری بات سنیے. کیا جو باہر ماں کھڑی تھی اور بھائی کھڑے تھے، کیا وہ واقعی یسوع کی ماں اور بھائی نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ یسوع پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یسوع کہنا چاہ رہا ہے اگر یہ میری ماں ہوتی تو اس وقت عبادت میں ہوتی. اگر یہ واقعی میرے بھائی ہوتے تو اس وقت وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر.
یہاں بھی ایسے ہیں. پاسٹر نتھانیل نہیں تو چرچ نہیں, چھٹی. اور محبت بڑی بڑی مانگتے ہیں, ویلیو بڑی بڑی مانگتے ہیں. پاسٹر ماریا کلام سنائے گی, چھٹی. پاسٹر یاس کلام سنائے گا, چھٹی. کوئی اور کلام سنائے, چھٹی. اس نے کہا فی الحال وہ میری ماں نہیں ہے. اگر میری ماں ہوتی تو اس وقت عبادت میں ہوتی. میں پریچ کر رہا ہوں, وہ میرا کلام سننے کے لیے یہاں ہوتی. میرے بھائی اگر واقعی میرے ہوتے نا تو میرا کلام سننے کے لیے یہاں موجود ہوتے. اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سامنے بیٹھے ہیں. یہی میری ماں, یہی میری بہنیں اور یہی میرے. میں ان سے باتیں کروں گا اور یہ مجھ سے باتیں کریں. میں جو باہر آئے ہیں ان کی سننے والا نہیں. اب میں ان کی سنوں گا. جب یہاں سے فری ہوں گا تب میں ان کو ٹائم. آنر پتہ کن کا بنتا ہے کہ چرچ میں پاسٹر ہو یا نہ ہو, وہ اپنے پاسٹر کے ساتھ وفاداری کا یہ ثبوت دیں کہ کسی شخص نے بھی یہاں پریچ کرنا ہو وہ اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار ہو اور وہ چرچ میں ہو. یسوع کہتا ہے وہی میرے بھائی, وہی میری بہن اور وہی سب کچھ ہے. پہلے حق ان کا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. بیٹھ جائیں. پہلا حق, آواز نہیں آ رہی, پہلا حق کن کا؟ ماما نے سوچا ہوگا میرا بیٹا ہے, میں نے اس کا کیا کلام سنا. سنتی رہتی ہے, بڑی دفعہ سنا ہے. کوئی گھر کا مسئلہ لے کے آئے ہوں گے, کیوں سر؟ کوئی گھر کا یہ نہیں کہنے آئے تھے کہ ہم عبادت میں بیٹھیں گے نہ بیٹھیں. بہنا ہوتا تو چپ کر کے آ کے بہ جانے. منڈیا نے کوئی کام پا دیتا ہونا, دماغ بچاری آئی ہونی کہ میں تھوڑے بڑے بھرا کو جانی ہوں, کچھ نہیں ہوں. سمجھ جاتے بھائی صاحب؟ انہیں کہا اپنے مسئلے ماما جی جا کے نبیڑو. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کہ تیرے بیٹے نہیں ہیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہ ہیں جو مجھے سننے کے لیے آئے ہیں. میری منسٹری کو, میری اس ویژن کو جو مجھ پر ہے اسے سننے کے لیے آئے ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے. بات سمجھ آ گئی؟ اس نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ ہے. اس پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں مگر میں اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا. باتیں بہت ساری ہیں. بڑے بچوں کی یہاں کلاس ہو سکتی ہے اور بابا ساری کلاس ہو سکتی ہے. جس ماں نے اس کو پیدا کیا تھا نا
یہاں آپ کو واضح طور پر اس نے اپنی ماں کو اس وقت نظر انداز کیا. اس نے کہا ماما پلیز آپ جائیں, میرے لیے اس وقت بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو میں کر رہا ہوں. اس کی ماں نے سوچا تھا میں نے تجھے پیدا کیا اتنی تکلیف سے, اتنے دکھ سہے, اور تو یہ چند ایک شاگردوں کی خاطر مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے. اس نے کہا ہوگا ماما جی آپ کو یہ معمولی سے لوگ لگتے ہیں, لیکن یہ ایکچولی وہ ہے جو میری ویژن کو آگے بڑھانے والے ہیں. تو نے اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے مجھے صرف پیدا کیا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو میری ویژن کو, میری رویا کو, میرے مشن کو آگے بڑھائیں. ہر ایک پاسٹر کے لیے وہ شخص قیمتی نہیں ہے جو ہدیہ بہت زیادہ دیتا ہے. ایک پاسٹر کے لیے وہ شخص قیمتی نہیں ہے جس کی کوالیٹی بہت زیادہ آتی ہے. ہر ایک پاسٹر کے لیے وہ شخص زیادہ قیمتی ہونا چاہیے جو پاسٹر کی ویژن کو آگے بڑھانے میں سپورٹ کرتا ہے. یسوع نے شاگردوں کی طرف انگلی کر کے کہا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا ماما جی ویٹ کرو ذرا, تو ہم میرا پیار ہوگا تو اسی عبادت چھوڑ دیں. پتا نہیں کسی کڑی کو چھیڑ کے آئے ہوں گے, جو آ گئے ہوں گے پٹھان ڈنڈے چھوٹے لائے. ماما بچی بچی آئی ہونی, یسوع ہاتھ چکے پٹھانا نے ڈنڈے ٹوٹ جائیں. پتا نہیں کیا معاملہ لے کر آئی اونچا ہے. یسوع نے کہا میں اس وقت منسٹری میں اس وقت خدمت کر رہا ہوں, میں اس وقت پریچ کر رہا ہوں, میں اس وقت کلام سنا رہا ہوں. میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کام. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے میں اصل میں پیدا ہوا. کہنا کیا چاہتا ہوں, مسیح کی نگاہ میں ویلیو کس کی ہے؟ یسوع کی نظر میں ویلیو کس کی ہے؟ اس حوالے میں آج میں کلیئر بتانا چاہتا ہوں. ایک پاسٹر کی نظر میں ویلیو اس شخص کی ہے جو پاسٹر کی ویژن کو آگے بڑھانے کی پوری کوششیں کرتا اور محنت کرتا. اور خدا بھی زمین پر اس شخص میں انٹرسٹڈ ہے جو آسمانی مشن کو زمین پر پھیلانے میں محنت کر رہا. محنت کر رہا. آپ کئی ملکوں میں خدا آپ کو لے جائے گا, کئی ملکوں کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے. آپ سوچ رہے ہو کہاں سے پیسے آئیں گے؟ جس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہو نا, اس کے خزانے ختم نہیں ہوئے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آسمان آپ پر کھل جائے گا. میں ابھی بحرین سے آیا ہوں کل, میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگا. اچھے بہترین ہوٹل میں رہا ہوگا, لیکن جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ہوٹل بک کروایا تھا. ایئرپورٹ سے ٹیکسی نے مجھے ریسیو کیا, اور جس دن ایئرپورٹ جانا تھا واپس, اس دن تک وہ ٹیکسی میرے ساتھ رہے ود ڈرائیور.
مجھے جہاں کہیں جانا تھا وہ بندہ میرے ساتھ ساتھ. گجرانوالے کا تھا ایک مسلم بھائی, وہ وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور, ہر وقت وہ ٹیکسی میرے پاس تھا, میرے ہوٹل کے نیچے. اور میں کچھ دن پہلے اس کمرے میں لیٹا خدا کا شکر ادا کر رہا تھا. ایک دن وہ تھا کہ میں اعظم بستی سے پیدل یہاں آیا کرتا تھا. الیمن سی کے بس کے پیسے میرے پاس نہیں ہوتے, اور ابھی دوسرے ملکوں میں لوگ بلا کر آنر دے رہے ہیں. اگر اس کی ویژن کو پورا کرنے کے آپ تیار, اس آسمانی رویا کو پورا کرنے کے لیے آپ تیار ہو, تو آپ کے لیے سب دروازے خدا کھولنا جانتا ہے. آج میں خدا کے مسئلہ پر آپ کو گواہی دیتا ہوں. تقریباً 8 سال پہلے ایک شخص بحرین میں رہتا ہے, وہ یہاں پاکستان آیا ہوا تھا 8 سال پہلے, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کا دل ہے کیا بحرین آئے ہمارے پاس؟ میں نے کہا بلائیں گے تو آ جاؤ گا. اس نے کہا چلو میں کچھ کرتا ہوں. کچھ 2 سال گزر گئے اس بات کو. میں نے اس کے بچوں سے کہا, میں نے کہا آپ کے پاپا جی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کو بحرین بلائیں گے, اس کے بعد وہ بھول ہی گئے. کہا پتا نہیں, ہمیں نہیں پتا. جس شام میں نے یہ بات کی, اس رات خدا نے مجھ سے کلام کی. میں تو بھول گیا صاحب کلام. میں تو بحرین کے ہوٹل میں لیٹا ہوا تھا, تب خدا کی آواز مجھے آئی کہ یاد کر میں نے تجھ سے کیا کہا تھا آج سے 6 سال پہلے. میں لیٹا ہوا تھا کہ چھلانگ مار کے میں اٹھ گیا, اور میں نے خدا کا شکر ادا کر دیا. خدا نے بولا 6 سال پہلے مجھے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا چھوڑ ایسے لوگوں کو جن کو تو بحرین میں جانتا ہے, میں ان لوگوں کو استعمال کروں گا جن کو تو جانتا بھی نہیں ہے. آمین آمین. اگر آپ اس ویژن کو, جو آسمانی ویژن ہے, اگر زمین پر واقعی آپ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کرتے ہیں, تو آپ کی ویلیو آسمان کی نگاہ میں سب سے اوپر ہے. یسوع نے کہا میرے بہن بھائی یہ ہیں, میں منسٹری میں ہوں, آئی ایم سوری ماما جی آپ جا سکتی ہیں, آئی ایم منسٹرنگ, I'm busy with them. I'm busy. مجھے کہا یسوع ایک منٹ بیٹا گالتا سونا چھوٹے میں حرکت کی. ماما I'm busy please. چھوٹے دی حرکت نہیں مکڑیاں, تم لاٹ جو کچھ چھوٹے ہیں. مگر میں اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے اپنا پیش کر چکا ہوں, اور یہ جو 12 میرے ساتھ ہیں ان کو تیار کر رہا ہوں. ماما جی اگر میں ابھی آپ کی بات سنوں تو میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنے باپ سے, اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت رکھے وہ میرے لائق, اور جو مجھ سے زیادہ ان سے محبت رکھے وہ میرے لائق. میں یہ جملہ کیسے بول سکتا ہوں اگر میں ابھی ان لوگوں کو چھوڑ کر تیری بات سننے چلا جاؤں؟ میں خدا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, بہت زیادہ. ایسی باتیں بحرین میں سن کے آئے کہ میں لاسٹ نائٹ اپنے کمرے میں گھٹنوں کے بل ہوا, اور کتنی دیر خدا کو سجدہ میں نے کیا, اور آنسوؤں کے ساتھ میں نے اس کا شکر ادا کیا. آپ میں سے چند لوگوں نے یوٹیوب پہ میری میٹنگ دیکھی ہو,
बहरीन वाले, जिस इंडियन पास्टर का वो चर्च था ना, वो इंडियन पास्टर किसी पाकिस्तानी पास्टर को अपना चर्च, अपना पुलपट नहीं देता। उस पास्टर ने पता क्या कहा? उसने कहा मैंने अपनी खिदमत की जिंदगी में पहली बार किसी पाकिस्तानी पास्टर को अपना पुलपट शेयर किया, और उसने कहा जिस बात के लिए मैं 3-4 दिन से दुआ कर रहा था, पास्टर खैरियत ने वो बातें मेरे साथ की हैं, खुदा ने इसको बताया है। और खाने पर उसने मुझसे कहा कि मुझे बड़ी बरकत मिली कलाम से, इसलिए कि लोग आके इधर हदिये का कलाम सुनाते हैं, लेकिन तूने यीशु मसीह को पेश किया और शुरू से आखिर तक तूने यीशु 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 ही कहा है। अगर सच पूछे मुझे तुझसे प्यार हो गया। मैंने कहा पास्टर, अगर उस विजन पर हम काम करें तो बहुत सारे वो लोग जो हमें अच्छा नहीं समझते वो अच्छा समझने लग जाएंगे, वो हमसे प्यार करेंगे। इंडियन कांग्रेगेशन थी, पंजाबी कांग्रेगेशन थी, उर्दू कांग्रेगेशन थी, चंद एक इंग्लिश कांग्रेगेशन के भी लोग वहां बैठे थे। 3 कलीसियाओं को एक जगह जमा किया गया और कहा गया पाकिस्तान से कोई आ रहा है, उसकी कलाम सुनना है, उसकी प्रीचिंग सुननी है। मेरे लिए ऑनर था। वो हॉल पैक था पीछे तक, दूसरे छोटे हॉल्स में से चेयर्स लानी पड़ी वहां, और बहुत सारी गवाहियां सुनाने के लिए कि बहरीन में क्या हुआ। लेकिन एक जिस गवाही ने मुझे बहुत ज्यादा छुआ, मेरा दिल तेजी से धक धक करने लगा और मैं अपने दिल में उछल रहा था, शुक्रगुजारी कर रहा था। बहुत सारी गवाहियां, लेकिन एक सुनाता। एक यंग प्यारी सी लड़की मेरे पास आई, इंडियन थी, इंडियन गर्ल। आगे कहती पास्टर कैन आई टॉक विद यू? मैंने कहा यस। कहती मुझे 6 महीने हो गए हैं बहरीन में, इंडिया से आए हो। इंडिया में मेरा बाप अकेला कमाता है, मेरे पास जॉब नहीं थी, एजुकेशन थी और कुछ भी नहीं थी, और मेरे बाप ने अकेले ने कमा के थोड़े थोड़े जमा करके मुझे बहरीन भेजा आज से 6 महीने पहले। मैंने कहा ओके। फिर कहते 2 महीने जब गुजरे बहरीन में तो मुझे जॉब नहीं मिली, और मैं जिस लड़की के साथ रूम में रहती थी वहां पे 4 लड़कियां थी हम, और एक मेरी सहेली बन गई बहुत खास। और जितने मेरे पास पैसे थे वो 1 महीने में खत्म हो गए। मैंने अपने डैडी को फोन किया इंडिया में तो मुझे थोड़े से पैसे और चाहिए, तो उन्होंने फिर किसी से उधार लेकर थोड़े से भेजे, वो भी 15 दिन से पहले ही खत्म हो गए। तब मेरी जो फ्रेंड थी कमरे में, उसने 1.5 महीने तक मुझे खाना खिलाया, लेकिन बिल आखिर उसने कहा कि अब मैं तुझे सपोर्ट नहीं कर सकता, तू कुछ कर। मैंने कहा फिर? उसने कहा उसी रूम में एक और लड़की थी, वो ये सारी सिचुएशन देख रही थी, और उसने कहा वो प्रोस्टिट्यूट थी, वो कस्बी थी, वो अपना बदन बेचती थी वहां, एंड शी वॉज ऑल्सो इंडियन। कहती उसने मेरे साथ बात की कि तुझे यहां जॉब नहीं मिलने वाली, तेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे साथ चल, मैं तुझे पैसा कमाने का तरीका बताती हूं, या फिर इंडिया वापस चली। उसने कहा मैंने इंडिया वापस नहीं जाना, तो मुझे बता क्या काम है। कहती आओ मेरे साथ। कहती उस वक्त से मैं वही काम कर रही हूं जो वो लड़की कर रही है, और मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने अपने बाप को, अपनी माँ को वहां झूठ बोला कि मुझे जॉब मिल गई। उन्होंने पूछा क्या जॉब मिल गई? मैंने उसको कहा बादशाह के पास मुझे जॉब मिल गई, मैं यहाँ जो पैलेस है वहां मुझे जॉब मिल गई, किसी ने लगवा दी है।
تو یہاں سیلری عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے. تو کہتی ہے میں ہر 10-15 دن کے بعد ان کو پیسے بھیجتی ہوں اور وہ بڑے خوش ہیں. لیکن آج تیرے منہ سے نکلنے والی ہر بات نے مجھے توڑا ہے اور مجھے یقین ہوا ہے کہ مجھے اپنی یہ ناپاک حرکتیں چھوڑنی ہیں اور کوئی ہے جو میرے لیے ایک نیا آسمان کھول سکتا ہے. اور وہ لگاتار رو رہی تھی, اس کے آنسو نکل رہے تھے اور روتے ہوئے اس نے ایسے باہیں پھیلائی, کہتی ہے پاسٹر کین آئی ہگ یو. اس نے پتہ کیا بولا, کہتی ہے اس وقت ایک پاکستانی پاسٹر نہیں کھڑا, مجھے وہ نظر آ رہا ہے جس کے سر پہ کانٹوں کا تاج ہے. میں اسے حق کرنا چاہتی ہوں, میں اس کے گلے لگ کے رونا چاہتی ہوں, میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں, میں اقرار کرنا چاہتی ہوں. اور آج رات ہی میں جا کر اپنے روم میں اس لڑکی سے کہوں گی کہ یہ بدن خدا کا مقدس ہے, میں اسے برباد نہیں کروں گی, میں اسے نہیں بیچوں گی, کیونکہ اس بدن کو کسی نے قیمت دے کے خرید لیا ہے. میرے لیے شوق تھا یہ سب کچھ, لیکن جب اس نے یہ کہا میں نے اس کو کہا ہاں آ جاؤں. اور اس نے یہاں سر رکھ کے اتنا روئی, روتی جا رہی تھی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی یسوع مجھے ایک بار معاف کر دے, اور اس بدن کو اتنا پاک کر دے کہ ایک بار تو اس کو اپنا ٹیمپل بنا دے, میں اس کے بعد کبھی تجھے یہاں سے جانے واپس نہیں دوں گی. اور میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, جب اس کا سر یہاں پہ تھا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایسے پروفیٹک ورڈ میرے منہ سے نکلے, ایسا کلام مجھ پر نازل ہوا, میں نے اس کو کلام دیا. میں نے کہا وہ جس کے سر پر تو نے کانٹوں کا تاج دیکھا ہے اس نے تجھے معاف کر دیا ہے, اس نے تجھے واش کر دیا ہے. تیرا بدن بالکل ایک چھوٹے معصوم بچے کی مانند اس نے کر دیا ہے اور وہ تیرے اندر آ چکا ہے. کہتے کیا مجھے بیپٹائز کریں گے؟ میں نے تو لوگوں سے پوچھا بپتسمے کا مطلب نہیں, یہاں پہ فی الحال ایسا کوئی سسٹم نہیں, لیکن میں کسی کو ذمہ داری دے کے آیا کہ اس کو فوراً بپتسمہ دینا ہے. سب کچھ اپنی جگہ اچھا ہے, لیکن مجھے اگلے 2-3 دن تک مجھے ایسا ہی لگتا رہا کہ بحرین میں خدا مجھے اس لڑکی کے لیے لے کر آیا تھا جس کا بدن ابلیس نے چھین لیا تھا. لیکن یسوع کو اپنے اس ایک بدن کی بھی فکر ہے, کیونکہ اس نے قیمت دے کر اس کو خریدا. اگر آپ اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے تھام لیں گے نا تو آپ کے لیے بہت کچھ کھل جائے گا. آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ کیا کچھ خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے. اور مجھے یہ پتا ہے اس سال کے اندر پورا گلف مجھے خدا لے جائے گا. پورے گلف میں پریچ کر چکا ہوں گا. یہ سال ختم نہیں ہوگا, پورے گلف میں خدا مجھے لے جائے گا. کیونکہ میرے اندر لالچ نہیں ہے ملکوں کا, میرے اندر یہ لالچ ہے کہ لوگ انجیل سنیں اور وہ جو ابلیس کی قید میں ہیں آزاد کیے جائیں. اس کے لیے مجھے اپنی جیب سے بھی پیسہ لگانا پڑا, میں لگاؤں. اگر میں یہاں اس ملک میں یہ پیسہ لگا سکتا ہوں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابلیس نے اپنی قید میں رکھا ہو. یسوع نے کہا میرے بھائی, میری ماں, میری بہنیں,
یہ ہے جو میرے ویژن کو پورا کرے، اور کوئی نہیں۔ میں آپ کو آج کتنے ہفتوں کے بعد میں کلام سنا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بڑی بڑی اچھی پروفیسیاں دے سکتا تھا کہ یہ ٹوکریاں بھر جاتی ہیں، آپ بھی چھلانگے مار، لیکن میرے دل میں یہ بوجھ تھا کہ آپ کو آج رات یہ بتا سکوں کہ آپ کی ویلیو کب خدا کی نظر میں اونچے درجے پر ہوتی ہے۔ خدا کی نظر میں ویلیو ان کی ہے جو اس کی رویا کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی رویا یہ ہے کہ دنیا کو جا کے بتاؤ کہ تمہارے گناہوں کے لیے کوئی مصلوب ہوا ہے، تمہارے گناہوں کی خاطر، تمہاری زندگی کی خاطر کسی نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، اور وہ مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے وہ تمہاری زندگی بن سکتا ہے۔ دنیا کو یہ بتاؤ، دنیا کو یہ سمجھاؤ، آپ بتائیں دنیا کو۔ بہت سارے لوگ آپ کی اس کلام پر ایمان لائیں گے اور بہت سارے نہیں لائیں گے، نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن آپ کا منہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اسی لیے پیدا کیے گئے۔ اگر آپ میں سے چند لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری خدمت کیا ہے، تو آپ کی خدمت یہ ہے کہ پاسٹر بننا ضروری نہیں، مبشر بننا ضروری نہیں، مگر منہ سے لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ یہی تیری خدمت ہے، یہی تیرا بلاوا ہے، یہی تیری کال ہے۔ لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے رونے مت رو، لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنی ساس کی شکایتیں مت لگا، لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنی فیملی کے مسئلے مت بتا، لوگوں کے پاس بیٹھ کر کسی اور کی ڈسکس نہ کر، لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس آسمانی یسوع کو ڈسکس کر، اور ان کو بتاؤ میرے پاس میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے، تیرے مسئلے بعد میں، لیکن میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے جو بات میں تجھ سے کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا ماما جی آپ اپنے بیٹوں کو لے کر جائیں، میرا ٹائم بڑا، میں بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کر رہا ہوں۔ اب ذرا سوچیں اگر میں کسی کو 1 مہینے کے لیے کہیں بھیجوں تو جائیں گے؟ انجیل سنانے جائیں گے؟ جاؤ گے 1 مہینے؟ بیوی چھاڑ کے، بچہ چھاڑ کے؟ اس نے اپنی ماں کو کہا پیچھے چلے جاؤ، اپنے بھائیوں سے کہا پلیز جاؤ، میں بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں بیٹھا ہوں۔ میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوں، میرے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کی لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے، لیکن آج آپ کو یہ مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی لائف کا سب سے امپورٹنٹ پرسن خدا یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ جس کی خاطر آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے تو نہیں بولے آپ، جس نے اپنا سب کچھ تیری خاطر چھوڑا،
अगर जरूरत पड़े तो तुझे भी छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप किस स्टैंडर्ड पर यीशु को प्यार करते, मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या स्टैंडर्ड है यीशु से मोहब्बत करने का। उसका स्टैंडर्ड तो ये है कि लिखा वो सब कुछ छोड़कर जमीन पर तेरे लिए आ गए। लेकिन आपके अंदर स्टैंडर्ड क्या है मोहब्बत? उसने कहा मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी बहनें ये हैं। हालेलुया। एकदम देखें प्लीज सब। जिस माँ ने उसको पैदा किया और जो उसके कुछ नहीं लगते थे वो आमने सामने थे, यीशु ने वैल्यू उस दिन किसको दी? बोलिए। एक तरफ मां है जिसने पैदा किया और बड़ी तकलीफों में पैदा किया, लेकिन उस दिन यीशु ने वैल्यू किसको दी? जो विजनरी थे, जो मसीह के विजन को अपने अंदर ले रहे थे और उसको फैलाने की बातें कर रहे थे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे यीशु के। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप हर इबादत में आए और जगह रिजर्व करके रखें। मत समझिएगा कि मेरी बड़ी वैल्यू है खुदा की निगाह में। वैल्यू उसकी है जो यहां आता है, सीखता है और फिर जाकर सिखाता है, उसकी वैल्यू। और फिर लोगों को कहता है कि आओ मैं तुम्हें यीशु दिखाऊं, आओ मेरे साथ, आओ एक जगह चलो, आओ उस कुएं के पास चलो, जहां यीशु अपीयर हुआ है, जहां जिंदगी का मालिक अपीयर हुआ है। ये वो कुआं है जहां पर आपको लोगों को लाना है, जहां यीशु खड़ा होता और दिखता है, दिखता है, दिखता है। इतनी वैल्यू बन गई यीशु की नजर में उस औरत को। सर अपनी मामा से यीशु ने बातें नहीं की, मगर कुएं पर उस औरत से बातें कर रहा था। और शागिर्दों ने कहा यीशु इस औरत के साथ क्या बातें कर रहा है? यीशु उसके साथ बातें करता है जो यीशु को फैलाने की बातें करता है, यीशु को आगे बढ़ाने की बातें करता है। तो अडे रूहानी कान नहीं खोल सकते, यीशु क्यों करना गदा करे? उसको नहीं कहना यीशु का फ्रिज खराब हो गया है, यीशु के नाम में फ्रिज बन जाए या फ्रिज नवा आ जाए, क्यों वो आपसे बातें करे? इसलिए तो आपके रूहानी कान नहीं खुलते। अरे वो खुदा है, क्यों तेरे साथ गुफ्तगू करे? मगर वो एक मामूली से बच्चे के साथ भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार रहता है, मगर उस बच्चे के साथ जो खुदा को आगे बढ़ाने की बात करे। ये भी औरत है और वो भी औरत थी, उसकी मां भी औरत है और ये कुएं वाली औरत भी औरत ही थी, मगर इस औरत से बातें कर, उससे बात नहीं की। ऐਵੇਂ नहीं रूहानी कान खोलते कि खुदा आपसे बातें करे। क्यों करें? आप कर क्या रहे हैं जो आपसे बातें करें?
آپ بہت اچھے نہیں ہیں، میں جو بھی مانگتی ہوں مجھے مل جاتا، میں جو بھی، تو یہ تو اس کا وعدہ ہے، یہ گواہی نہیں ہے کہ آج تک میں نے جو بھی مانگا مجھے مل گیا، یہ گواہی نہیں ہے کوئی۔ گواہی یہ ہے کہ پاسٹر صاحب آج میں 2 لوگوں کو یسوع کے لیے جیت کے آیا ہوں، پاسٹر صاحب آج میں نے ایک شخص کو یسوع کے بارے میں بتایا ہے، پاسٹر صاحب آج میں نے ایک بہن کو یسوع کے بارے میں بتایا ہے، بھائی جی آج میں نے ایک بچے کو یسوع کے بارے میں بتایا۔ یہ گواہی ہے جس کی باتیں آسمان پر بھی ہوتی ہیں کہ میرا وہ بیٹا، میری وہ بیٹی دنیا کو ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آسمان پر باتیں ان کی ہوتی ہیں۔ یہ فضول گواہیاں مت دو کہ آج تک میں نے جو مانگا ہے مجھے مل گیا۔ یہ KG نرسری کے بچوں والی باتیں ہیں۔ آپ روحانی طور پہ KG نرسری میں نہیں ہو، روحانی طور پر آپ کی کلاس بڑھا دی گئی ہے۔ او گلاں کرو جیڑی یسوع چاہتا ہے تواڈے منہ چوں نکلن۔ میری مکھی میں درد تھی اب میں ٹھیک روندے گواہی۔ گواہی یہ نہیں ہے مجھے درد تھی میں ٹھیک ہوں، گواہی یہ تھی کہ کسی بھائی کو درد تھی، میں نے ہاتھ رکھا، جب وہ درد ختم ہوئی تو میں نے اس کو کہا مجھے پتہ یہ درد کس نے ختم کی ہے، میں نے نہیں کی، مگر اس نے کی ہے جس کے سر پہ کانٹوں کا تاج ہے، اس نے کی ہے جس نے صلیب پر تیرے لیے جان دی ہے، اس نے کی ہے جو مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے۔ گواہی یہ ہے۔ ویلیو ویلیو ویلیو، قدر۔ آئندے لوگوں کی موت بھی ویلیو والی تھی، جینا تو ہے ہی ویلیو، انہاں دی موت بھی کی ہے ویلیو۔ زبور 106 میں لکھا یا پتہ نہیں 116 میں لکھا ہے، 116 میں 116 زبور نکالیں۔ پندرہ ہیں 116 زبور اس کی 15 ہیں۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ بس کرو کام نہیں ملنا، چھاڑ دو ادھر میرا بات میں دیکھ لیجیے۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے، ویلیوبل ہے۔ موت بھی، جینا میرے لیے مسیح اور مرنا ویلیو، موت بھی ویلیو رکھتی ہے۔ ہلیلویا۔ یہ بھائی تب دیکھیے، موت بھی سب کی نہیں، جہاں پہ کیا لکھا ہے، کن کی موت؟ مقدسوں کی۔ کن کی موت؟ مقدسوں کی موت۔ مقدسوں کی موت۔ ہمارا جینا بھی اس کے لیے ویلیوبل ہے اور ہمارا کہنا کیا چاہتا ہوں، جس دن تو بننا شروع ہوا آؤ میرے ساتھ دیکھو، زبور 139 ہے شاید، ہاں 139 زبور۔
कब से आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हुई? सुनिएगा, 139 ज़बूर मिल गया सबको? उसकी 14वीं आयत से पढ़ी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूँ। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर पर बना हूँ। मैं कैसे बना? आगे पढ़िए। तेरे काम हैरत अंगेज मेरे हैं। काम हैरत अंगेज हैं। मेरा दिल इसे खूब जानता है। मेरा दिल तेरे कामों को खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जब मैं पोशीदगी में बन रहा था पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, हाँ, तो मेरा कालब तुझसे छुपा ना था। मेरा कालब तुझसे छुपा ना था। मेरा वो स्ट्रक्चर जो भी बना भी नहीं था वो तुझसे छुपा। मेरा वो गोश्त का लुथड़ा जिसके ना भी पांव बने, ना हाथ बने, ना टांगे बनी, कुछ भी नहीं बना था, वो गोश्त का छोटा सा लुथड़ा तुझसे छुपा। दुनिया की निगाह में मैं पोशीदगी में था, मगर तू भी उस दिन मुझे देखा। आगे बढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब माथे को देखा। हाय 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 हाय। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब माथे को बेतरतीब माथे को, उस माथे को जो भी तरतीब में ना था, तूने जब उसको देखा, तूने प्लान किया कि मैं इसको तरतीब में लाऊंगा। कई पैदा होने के बाद भी तरतीब में नहीं होते, मगर मुबारक वो हैं जो पैदा होने के बाद तरतीब में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा की निगाह उन पर होती है। आप बात को समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो उस विजन में नहीं है वो बेतरतीब है पैदा होने के बाद भी, लेकिन जो आसमानी विजन में है वो पैदा होने के बाद तरतीब में आ गया। क्या कहता है? तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब माथे को देखा। आगे। और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, जो अयाम, जो वक्त, जो घड़ियां, जो टाइम मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब में लिखे थे। ओह माय गॉड, वो सब तेरी किताब में लिखे थे। अरे मुझे माफ कीजिएगा, मुझे खुल के इस पर बात करने दे। वो कहता कि मेरे वालिदैन की शादी भी नहीं हुई थी, तूने तब ही मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया था कि कोई दो लोगों की शादी होगी और वहां से दाऊद पैदा होगा, और दाऊद वो होगा जिसे मैं अपनी आसमानी विजन को पूरा करने के लिए जमीन पर मुकर्रर करूंगा। खुदा जानता सब कुछ है, मगर देखता उसी मादे को है जिस मादे को उसने तरतीब में लाना होता है। आप में से चंद लोग मुबारक हैं, सब नहीं। ये वर्ड्स आप में से चंद लोगों की जिंदगी पर अप्लाई होते हैं। हालेलुया। आप में से चंद लोग संपर्क कहता है वो तूने अपनी किताब में लिख लिया, मेरे अयाम, मैं पैदा होऊंगा ये तूने लिख लिया, मैं भेड़ बकरियां चराऊंगा ये तूने, एक दिन सैमुएल आएगा मेरे सर पे तेल डालेगा ये तूने, एक दिन मैं जाति जूलियट के सामने खड़ा होऊंगा छोटी उम्र में, ये भी तेरी किताब में। मैं वो कर सकूंगा जो मेरे भाई भी ना कर सके, ये सब कुछ तेरी किताब में। मैं एक दिन बादशाह के तख्त पर बैठूंगा,
اور میری نسلوں سے بھی بادشاہ پیدا ہوں گے. یہ سب تیری کتاب میں لکھ دیا گیا. اگر آپ اس کے ویژن کو پورا کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کی کتاب پر کچھ اور بھی لکھا جا سکتا ہے. آپ میں سے چند لوگ سمجھ رہے ہیں. آپ اپنی کتاب چینج کروا سکتے ہیں. آپ اپنا پیج چینج کروا سکتے ہیں. آپ جو بے ترتیب ہیں اگر ترتیب میں آ گئے تو آپ کے لیے کچھ اور لکھا جائے گا. اور جو کچھ لکھا جائے گا پھر زمین پر وہی ہوگا. تیرے دشمنوں نے جو کرنا ہے کرتے رہیں مگر ہوگا وہی جو تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ کہیں گے یہ چرچ نہیں دینا اس کو, مگر اوپر لکھ دیا گیا ہے یہ چرچ نتھانیل کو ملے گا, ملے گا, ملے گا اور ملے گا. وہ سب تیری کتاب میں اور انہوں نے سر جوڑے, نہیں دینا, نہیں دینا, نہیں دینا, اسے جو مرضی کر لو. میری جو کتاب ہے نا اوپر اس میں لکھا ہے دینا ہے, دینا ہے, دینا ہے, دینا ہے اور مل کر رہے گا. آؤ اپنی کتاب میں لکھوانا شروع کرو. Are you ready؟ لکھوانا چاہتے ہیں, لکھوانا چاہتے ہیں, لکھوانا چاہتے ہیں. ذرا اس کو کہنا شروع کر دیں پھر آج سے کہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو تیری مرضی ہے. ایتھے نہ کرو, ذرا زندگی سے کہنا شروع کرو. ایتھے تو تم بڑھیا گلا گلا کر کے جاتے ہو, بعد سے تم پوچھے تو تھی کہتے ہو میں تھوڑا بھول گیا ہوں کیا تھا ویسے غلام. زندگی کو ضائع نہ کریں, اس کو کمپلیٹ کرنے پڑھنے بیٹا. جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا. کہتا ابھی تو کچھ وجود میں بھی نہیں آیا تھا مگر تیری کتاب میں لکھا. اگر آپ میں سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میرا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے, میری تو کوئی حیثیت نہیں, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی سے کتاب میں لکھوا سکتے ہیں بہت کچھ. اور جو کچھ خدا کے ہاتھوں نے اس کتاب میں تیرے لیے لکھ دیا نا, دنیا کی کوئی سپر پاور بھی اس کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھے گی. میرے لیے میں بتا دیتا ہوں, میرے لیے کسی ماں نے, کسی کی ماں تھی, انہوں لگا میں بڑا غلط کیتا ہے, انہیں چوری چکی اپنی تے مینوں بد دعا دیتی. کہ جا تیرا بیاہ ہی نہیں ہوئے گا. میں کہا کہ ایک ماں کی بد دعا ہے, جے کسی کڑی نے تیرے نال بھول چک کے بیاہ کر دے تے تیری اولاد نہیں ہونی. میں کہا اوکے. انہیں آخیا تیری خدمت برباد ہو جائے گی. میں کہا اوکے. انہیں آخیا تو زمین پہ کسے جوگا نہیں بچے گا, چاہ ایک ماں کی بد دعا ہے. میں کہا اوکے اوکے اوکے. میں خدا کو کہا, میں کہا خدا تینوں پتا نا ماں کی بد دعا. خدا نے کہا کیڑی ماں؟ اس کو میں نے پیدا کیا ہے, اس کے منہ سے کیا پورا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا یہ میرے اختیار میں ہے. تیری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تیری شادی ہوگی, تیری کتاب میں یہ لکھا ہے تیری اولاد ہوگی, تیری کتاب میں یہ لکھا ہے تیرے پاس خدمت ہوگی, تیری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تیری خدمت پھلدار ہوگی. دنیا کی کوئی طاقت تیری کتاب میں سے کچھ مٹا نہیں سکتے. رب الفاظ یہ فرماتا ہے. ذرا پوچھو ہے خدا میرے کتاب دے بہا میری کی لکھے آپ نے؟ انہیں تو کتاب بہانی ہے. پہلا صفحہ
खाड़ी हसे नहीं। दूजा सफा एथनिक। तीजा सफा खूबसूरत लड़की। एंजली तो लगा कहता एंजली मिल जाता मैं। पांचवा सफा तेरी किताब का हर वर्दा खोला जाए तो उस पर यह लिखा हो बेशकीमत। दूसरा सफा खोला जाए खून खरीदा, खून खरीदी हुई। तीसरा सफा खोला जाए उस पर लिखा हो विजनरी। पांचवा सफा खोला जाए उस पर लिखा हो रोया को पूरा करने वाला। हालेलुया। शिफाएं ले लो, बरकतें ले लो, पता नहीं क्या क्या ले लो। मुझे आज से चंद साल पहले अमेरिका की ऑफर हुई कि कराची का चर्च छोड़ो और अमेरिका आ जाओ। अमेरिका आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम कंट्री है। दुनिया में बहुत सारे लोगों का ड्रीम कंट्री है, कहाँ भी जाता हूं। मुझे लगातार कॉल्स आई अमेरिका से कि यहां एक पास्टर चला गया है चर्च छोड़ के, कलीसिया भी है, पास्टर हाउस भी है, गाड़ी भी मिल जाएगी, वीजा भी आर वीजा मिलेगा फैमिली का, रेवरेंड वीजा कहते हैं उसको। और हमारे शहर की जो गवर्नमेंट है उसने उसको अपने एप्लीकेशन दी, उसने कहा है कि पाकिस्तान से बुलवा लो जिसको बुलवाना, उसको आर वीजा देंगे। आर रेवरेंड वीजा कहलाता है, जिसमें आप जब मर्जी चाहें पाकिस्तान आए, अमेरिका आए, आते जाते रहे, मसला ही नहीं। और 10 साल का वीजा होता है, उसके बाद दोबारा रिन्यू करवा विद फैमिली। मेरा बहुत अजीज करीबी शख्स था, रिश्तेदार था, जिसने मुझे फोन किया। मैंने उनको कहा अच्छा मैं दुआ करके आपको बताता हूं। उसने कहा क्या तू पागल तो नहीं हो गया, इसके लिए भी तू दुआ कर? मैं कहा हाँ, खुदा ने पूछा। उन्होंने कहा लोग की मरते ने पे अमरीका आते, तू दुआ करके खुदा ने पूछना है? मैं कहा लोग की मरते ने पे अमरीका आते, जब मैं अमरीका आके मार गया फिर? जिसने मुझे यहां और वहां जिंदगी देनी है उससे तो पूछ लूं कि उसका काम मुझे यहां करना है कि वहां करना है। रिश्ते में मेरा वो बड़ा तो करीबी था, तो उसने मुझे गालियां भी दी और कहा कि जमीन पे तेरे तो बड़ा बेवकूफ शख्स है ही कौन। मैं कहा जी शुक्रिया। मैंने चंद दिन के बाद उनको फोन किया, मैंने कहा खुदा ने मुझे मना कर दिया और खुदा ने कहा तुझे पाकिस्तान में रह के खिदमत करनी, जब जाना मैं तुझे बताऊंगा, अभी तेरा अपने छोड़ कुछ काम कर चुप कर। उसे पता क्या कहा उन्हें, क्या बेवकूफा की कमी को नहीं, पागलों के सिर ते सिंह नहीं होंगे, उन्हें तो तू ही है। उन्हें कहा आज के बाद मेरे ना फोन पे गल नहीं कर, उथे ही मारो से बोल। ठीक मैंने मारा। मेरे को मोटरसाइकिल से हो कहता पुत्र मैं भी इतने मतलब तू ही, जब मोटरसाइकिल तो टप गया काम नहीं, उस मुल्क से हाल है रह मोटरसाइकिल से सड़क गर्मी च मर। मैं कहा ठीक, किराए पे धक्के खा। मैं कहा ठीक।
جدو میں پہلی گڈی خریدی اور یہ تصویر میں کلائی انہوں نے. جب خدا نے مجھے میرا اپنا ذاتی گھر دیا میں تصویریں بنائی لیکن میں نے نہیں بھیجی. میں کہا بہت ہی ہو جائے گا. خدا نے مجھے یہاں مرنے نہیں دیا. میں نے خدا سے کہا ہے خدا اس شخص کے مرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ امریکہ لے کے جانا. میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے مجھے بلایا تھا میرے پاس چھوٹا سا چرچ تھا کراچی میں، لیکن آج جب میں امریکہ میں آپ کے پاس آپ سے ملنے آیا ہوں تو ابھی پاکستان میں 15 چرچ ہیں میرے پاس. ہلیلویا. آپ کی کیا ڈیزائر ہے؟ کیا آپ کے دل میں اس کے لیے؟ کیا چھوڑ سکتے ہیں اس کے لیے؟ کیا اپنا سکتے ہیں اس کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے؟ جس نے اپنا آپ کے لیے دے دیا، آپ اس کے لیے کیا دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے، سب دعا کریں.